ابھی میں جیل سے آ رہا ہوں، جیل گیا ہوا تھا، جیل میں صبح 10 ساڑھے 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک میں جیل میں اندر وزٹ کرتا رہا، مختلف بیرکوں میں گیا کہ ان سے لوگوں سے بات. ایک بیرک میں گیا، وہاں بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک سامنے بیٹھے تھے بچے، کوئی میرے خیال 100-150 بچہ تھا. تو میرے سامنے جو بچے بیٹھے تھے وہ میں نے کہا ادھر آؤ، تم نے کیا کیا ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے میری عمر 13 سال ہے. 13 سال؟ میں نے کہا تم نے نہ کچھ بھی، بالکل بچہ، 13 سال کا کتنا بچہ ہو؟ میں تم نے کیا کیا ہے؟ کہتا جی میں نے قتل کیا ہے. میں نے کہا کب تم یہاں آئے تھے؟ کہتے مجھے 3 سال ہو گئے. 10 سال کی عمر میں قتل کر کے آیا ہے بچہ وہ. میں نے کہا تم کیا کیا؟ کہتا چھری سے گردن کاٹ دی میں نے. تشریف رکھے، دوسرے کو بلایا تم ادھر آؤ، وہ بھی اسی طرح، وہ 13 ساڑھے 13 سال کا ہو گئے. میں کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کہتا جی قتل. میں تم نے قتل کیا؟ جی قتل کیا ہے. کیوں؟ کہتا جی زمین کا جھگڑا تھا، ہمارا زمین کا جھگڑا تھا. اور یہ اس نے ناک دکھایا، میرے یہاں گولی لگی تھی، یہ ناک میں یہاں گولی لگی، یہاں سے نکل گئی. اور میں تم نے کس طرح مارا اس کو؟ کہتا ہے میں نے گولی مار دی تھی، پہلے میں نے مارا تھا، وہ مر گیا اور دوسرے نے مجھے گولی ماری. اور میں کہا اور؟ کہتے میرا بڑا بھائی بھی دوسری بیرک میں جو بڑے وہ بھی جیل میں ہے، میرے ابا جی بھی جیل میں ہیں. میری ساری فیملی قلعے 2 قلعے زمین کے چکر میں قتل بھی ہو گئے، سب جیلوں میں، ساری زندگیاں بھی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. اگلے سے پوچھا تو وہ اس نے نئی بات بتائی، 14 سال کا بچہ زنا کے کیس میں اندر. میں نے کہا یہ بچوں تم لوگ کیا ہو رہا ہے یہ بات؟ اب میں نے ان سے کوئی 15-20 منٹ بات کی. 15-20 منٹ بات کر کے میں نے انہیں یہ کہا کہ بیٹا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ اللہ کے نبی نے بہترین مسلمان کی نشانی بتائی ہے. یہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو سارا دن قرآن پڑھے یا ساری رات نفلیں پڑھے، سارا سال روزے رکھے. یہ نہیں کہا بہترین انسان، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس سے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اب یہ میں نے سر انہیں بات بوت کر کے انہیں کہا کہ بھی اب ارادہ کرو بیٹا کہ ہم نے زندگی ٹھیک کرنی ہے، یہاں سے سیکھ کے جانا ہے. اندر ہمارے اساتذہ ہیں، آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. آپ نیت تو کرو سیکھنے کی. جی قاری صاحب نے نیت کر لی، صاحب نے جی ہاتھ اٹھا کے نیت ہو گئی. اب اس کے بعد ان کے لیے ہم لوگوں نے وہ ان کے لیے کپڑے سلوائے تھے بچوں کے لیے. وہ کپڑے میں نے ان میں تقسیم کیے کپڑے. تو ایک جو تھا حوالدار، جو ان کا انچارج تھا، وہ ڈنڈا لے کے اس پہ کھڑا تھا. میں جب گیا تو وہ ڈنڈے سے ایک بچے کو مار رہا تھا. تو میں نے اس کو بھی سمجھایا کہ یہ جو حوالدار صاحب ہے نا، یہ بیٹا آپ لوگوں کے باپ کی طرح ہے. اور حوالدار کو میں نے کہا حوالدار صاحب یہ آپ کی اولاد کی طرح ہیں، ان سے اولاد والا ٹریٹ کرو. اب جب وہ تقسیم کر رہا تھا، لائن میں بچے لیتے جا رہے تھے تو وہ حوالدار نے ایک بچے کو پھر ڈنڈا مارا. تو میں نے کہا اس کو کیوں مار ڈنڈا تم نے؟ میں تو ابھی تو کہا ہے کہ ڈنڈا. اس نے کہا اے دیکھو، اور کہا قمیض چک. اس نے قمیض اٹھائی تو میں نے جو سوٹ دیا تھا اس نے ایک چھپا لیا، دوسرا لینے آ گیا. انہوں نے کہا یہ ہن دسو انہوں نے انسان والا سلوک کیوں کریے؟ یعنی کوئی تربیت نام کی چیز ہی نہیں. اس ساری امت کا یہ حال ہے. وہاں سے نکلا میں دوسرے بڑی وارڈ میں چلا گیا، جو کوئی ڈکیتی میں، کوئی چوری میں، وہ بہت بڑے لوگ تھے، یعنی بڑے دنیا وہاں، یعنی بڑی. میں نے پوچھا کتنے قیدی ٹوٹلی ہیں؟ 4000 قیدی ہیں جیل میں. تو وہ جس بیرک میں گیا اس میں کوئی 500-600 آدمی تھا. میں سب کو کہا کہ بات سن لیں میری. تو کچھ اتنے بیٹھے رہے، کچھ آئے کچھ نہ آئے. تو کچھ لوگ وہاں بیٹھے، ابھی 4-5-6 لوگ ناشتہ کر رہے تھے بڑے آرام سے، چائے وائے پی رہے، کھا رہے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ نان مسلم ہے؟ یہ نان مسلم؟ انہوں نے کہا نہیں مسلمان ہے.
مسلمان ہے. میں نے کہا آپ لوگ مسلمان ہو؟ جی مسلمان. ناشتہ کر رہے. اب بتاؤ. تو ان سے میں نے آدھا گھنٹہ بات کی. آدھا گھنٹہ یقین کرو میں خود بھی رویا, وہ بھی بڑا رویا. یعنی کوئی یا ہم کس لیول کے ظالم ہیں کہ اللہ نے پکڑ کے اندر لے آیا, اللہ پکڑ کے اندر لے آیا, اور یہاں تمہیں نہ بیوی کا مسئلہ ہے, نہ بچوں کا کوئی پرابلم ہے, نہ کام پہ جانا ہے, نہ کوئی کاروبار, نہ, اور یہاں تو وہ زندگی سیکھ لیتے. ہمارے استاد یہاں پہ ہم نے کتنے بڑے پیمانے پہ 6 ٹیچر ہیں اس ایک جیل میں, جن کا کام صرف کیا ہے, وہ علماء کرام ہے سارے. ان کا کام کیا ہے کہ ان کو کلمہ نماز سکھاؤ, ان کو نبی کی زندگی بتاؤ. میں کہو فارغ ویلے بیٹھے ہو, یہاں بھی یہ سیکھنے کو تیار نہیں ہو, اور اندر روزہ نہیں رکھا تم نے. کیا یہاں تم موجے کر رہے ہو؟ یعنی تم نے کیا ایسا تم نے دوپہر کو تیتر کھانے تھے کہ جو تم نے روزہ نہیں رکھا؟ کیونکہ پتہ ہے کچھ نہیں. مجھے تو رونا آ گیا ان کو دیکھ کے. میں کہا یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں, یہ بندے جانور ہیں, کیا چیز ہے یہ, کیا ہے؟ لیکن اس کے مجھے سمجھ ہی بات آئی کہ نہ کبھی باہر سنتے بات, نہ سن ہی رہا بات. آپ یقین کرو میں نے ان کو بڑی مشکل سے بات سنائی, وہ سننے کو تیار نہیں تھے. تو جب میں بات کرنے لگا نا, جب 5-7 منٹ بات ہوئی تو پھر لوگ آنا شروع ہو گئے. انہوں نے جب میری بات سنی نا تو پھر جمع ہوئے, 15-20 منٹ کے بعد لوگ پھر سارے جمع ہو گئے. پھر جب میں نے بات کی تو سارے ان کو بیچاروں کو میرے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, قاری صاحب تسی کی گل کرتی, قاری صاحب فلانا, تو بڑے بات جفیاں کوئی بعد میں میرے کو تم تو بات سن نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا جی سانوں کی پتا کہ یہو جی گل کسی نے کرنی سی. انہوں نے بڑی دعا کرائی وہاں کہ اللہ تو کچھ. پھر وہ چیخے مار مار کے رو رہے تھے. اسپتال میں گیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا, اسپتال کے ڈاکٹر نے مجھے کہا, اس نے کہا نہیں بھائی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ لوگ اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا, یہ صرف یہاں جیل میں بیوی کی سہولت نہیں ہے کہ بیوی نہیں آ سکتی, باقی سب سہولتیں ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اگر بیوی بھی آ سکے نا, سارے لوگ جیل میں ہی آ جائیں, پھر جائے نہ کریں. ہفتے میں 6 دن تو کہتے ہیں گوشت کھاتے ہیں. آپ باہر آپ نہیں کھاتے ہوں گے, یہ کھاتے ہیں اندر 6 دن گوشت. دیکھا پک پک کے آ رہے. میں گیا تو اندر چکن کے بڑے بڑے ٹپ, 10-15 ٹپ چکن بھرے ہوئے, میں ہزاروں کلو گوشت چکن کا کہ جی آج پکڑنا, آج دفتاری تو پکڑنا اندر. اب میں نے کہا دیکھو میں, اور میرا دھوپ تھی, بڑی شدید دھوپ تھی. میں کہا میں 1.5 گھنٹے سے میں کھڑا ہوں, 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے ایک بیرک سے دوسری بیرک میں. دھوپ ہے, دھوپ میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں, سپیکر نہیں ہے, زور زور سے گلے سے بات کر, گلے میں تکلیف شروع ہو گئی ہے, پانی جو کہ پی نہیں سکتے تو گلے میں تکلیف ہے. میں تم سے بات کرنے آئی ہوں, اللہ کا واسطہ وہ کچھ سمجھو بات کو. کوئی اللہ کتنا مہربان ہے کہ اللہ نے مجھے وہاں سے کہا کہ جا ان سے بات کر کے آ. یہ اللہ کی تم لوگوں پہ مہربانی ہے کہ مجھے اللہ نے وہاں گھر سے, میں ساری رات کا جاگا ہوں, ساری رات میں آج میں نے سویا. آج شب جمعہ تھی, صبح 9 بجے سے اٹھ کے میں فٹافٹ وہاں چلا گیا. تو میں نے کہا دیکھو اللہ تم لوگوں پہ کتنا مہربان ہے کہ اللہ تم لوگوں کے لیے بندوبست کرا رہا ہے, اور تم سنو تو صحیح بات کو خدا کے لیے. آج میں جیل میں گیا تھا نا, جیل میں وہ کچھ اور دوست بھی گئے تھے ساتھ. میں قیدیوں سے بات کر رہا تھا, تو قیدیوں سے بات کی بڑے زور لگا کے, بڑی دنیا تھی تو وہاں اسپیکر تو تھا نہیں. تو میرا جو ساتھی گیا تھا مجھے کہنا کہ بٹ صاحب آج میری نظر سے تھوڑی عزت اور بد گئی. میں کہا کیوں؟ تسی پہلے بڑے بڑے مال والے سے بیان کر دو نا, اتوں کی گل ہو ہوتی ہے. اینا غریباں فقیراں تسی اساں دی گل کر رہے سو, اینا زور لا کے, تو میرے بڑا تہاڈے تے پیار آیا. میں کہ اللہ کے بندے ہیں بابا, اللہ کے بندے. امیر ہوگا غریب بھی اللہ بناتا ہے, امیر بھی اللہ بناتا ہے. میرے ذمے تو غریب کی تعظیم کرنا ہے, نہ کہ اس کی تذلیل کرنا.